السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غفران بھائی ویڈیو آپ نے بھیجی ہے، صالح الفضان ہیں فضیلت الشیخ حافظہ اللہ۔ سوال ہوا کہ چار مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی تقلید کرنا ضروری ہے، تو کہا کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ عالم ہیں تو آپ کے لیے تقلید نہیں ہے، اور اگر آپ عامی ہیں، جاہل ہیں، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مذاہب اربع میں سے کسی ایک مذہب کی تقلید کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اب ظاہری بات ہے کہ اس ویڈیو کو اس طریقے پر اردو میں ترتیب دینے والے مقلدین حضرات ہی ہیں، تو فضیلت الشیخ صالح الفوزان نے تو علماء کو تقلید کرنے سے منع کیا کہ تقلید کرنا علماء دین کا کام نہیں ہے، اور مقلدین کے اندر تو فضیلت الشیخ انور شاہ صاحب کشمیری ہوں، یا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہوں، یا رشید احمد گنگوئی صاحب ہوں، ہاں جی، یا حسین علی لاہوری صاحب ہوں، یعنی بڑے بڑے جید ترین علماء حضرات، تو وہ بھی مقلد ہیں۔ یہاں تو اہل حدیث کو تقلید کی دعوت دینے کے لیے فضیلت الشیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کی ویڈیو کا یا ان کے فتوے کا سہارا لیا گیا کہ دیکھو اہل حدیثو، تم تو تقلید سے انکار کرتے ہو، اور تمہارے عرب کے علماء دین صالح الفوزان کہتے ہیں ان تقلد مذہب من المذاہب الاربع، کہ مذاہب اربع میں سے عامی کو ایک مذہب کی تقلید کرنی پڑے گی۔ تو میری اپنے مقلدین بھائیوں سے گزارش ہے، پہلے صالح الفوزان کے فتوے پر خود تو عمل کر لو۔ ایک بندہ ہو ننگا، ٹھیک ہے جی، ایک بندہ ننگا ہے اور وہ غفران کو درس دے کہ غفران میاں برے لگ رہے ہو، کپڑے تو پہن لو، تو غفران پہلے یہی کہے گا کہ حضرت آپ تو خود ننگے ہیں، تو پہلے آپ خود ننگے ہو اور کپڑے پہنو۔ تو دیوبندی اور بریلوی حضرات جنہوں نے یہ ویڈیو تیار کی ہے، ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لیکن مصیبت ہے کہ جس طرح ہمارے ملک پاکستان کے اندر بجلی غائب ہے، تو ان مقلدین کے اندر شرم و حیا بھی غائب ہے۔ یہ شیخ تو واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اگر آپ عالم دین ہو تو آپ کو تو تقلید نہیں کرنی ہے، ہاں جی، عامی کو جو ہے وہ تقلید کرنی پڑے گی مذاہب اربع میں سے کسی ایک طریقے کی، کسی ایک مذہب کی۔ تو مقلدین حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کے جتنے بھی علماء حضرات ہیں جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، حضرت مولانا اور جناب متکلم اسلام، ہیں جی، اور علامہ اور مولانا اور شیخ اور مفتی وغیرہ وغیرہ، تو آپ کے ہاں تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب، ہاں جی، یہ مقلد ہیں۔ مفتی شفیع صاحب یا جو بھی اس طرح کے حضرات فوت ہو چکے ہیں، وہ سارے مقلد تھے۔ تو یا تو مفتی تقی صاحب کہیں کہ میں عامی ہوں اور میں جاہل ہوں، بات ختم، ہاں جی۔ اور اگر وہ کلیم کرتے ہیں اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ مفتی تقی صاحب نہ صرف عالم دین ہیں بلکہ مفتی اعظم پاکستان ہیں، تو یہاں مقلدوں کا مفتی اعظم پاکستان خود مقلد ہے۔ مت تو تمہاری یہاں ماری گئی، شامت تو تمہاری یہاں آ گئی ہے کہ مفتی اعظم پاکستان جس کو کہا جاتا ہے یا باور کروایا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں، وہ خود مقلد ہے۔ تو پھر صالح الفوزان کے فتوے پر ان مقلدین نے عمل کر لیا ہے کہ یہ اب ہمارے پاس آئے ہیں کہ حضرات اہل الحدیث، آپ لوگ تو تقلید کا انکار کرتے ہو، اور آپ کے شیخ، اور بے شک صالح الفوزان ہمارے شیخ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے لیے قابل اتباع ہیں، وہ تقلید کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہماری مقلدین حضرات سے گزارش ہے، ایک طرف تو آپ ہم اہل الحدیث کو کہتے ہو
کہ تم غیر مقلد ہو۔ او بھائی، جب ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں جی، جو اہل السنہ کے مسلمہ 4 ائمہ میں سے پہلے امام ہیں، ہے نا؟ ہاں جی، جب تقلید کی بات آ جائے تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہیں کرتے، تو کیا آپ ہم سے یہ توقع رکھتے ہو، اگر آپ لوگوں کی کھوپڑی میں بھیجا ہو تو، کہ ہم فضیلت الشیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کی تقلید کر لیں؟ یا تو ہمارا نام جو آپ لوگوں نے دے رکھا ہے، جبکہ ہمارا نام اہل الحدیث ہے، یا تو جو آپ نے ہمیں نام دے رکھا ہے غیر مقلد، کہہ دو کہ بھائی ہم اپنا دیا ہوا نام واپس لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر بات دوسری دیکھیں گے۔ ابھی آپ نے ہمیں نام دے رکھا ہے غیر مقلد، کیا مطلب؟ تقلید نہ کرنے والا بقول مقلدین۔ تو جب ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہیں کرتے، ہمیں کیا شامت پڑی ہے کہ ہم فضیلت الشیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کی تقلید کریں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تقلید کیا ہے؟ بلا دلیل آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑنا۔ ہم صالح الفوزان کی بات بھی تب مانیں گے کہ جب انہوں نے یہ کہا ان تقلدہ مذہبا من المذاہب الاربع، اس پر دلیل کیا ہے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ اللہ کے قرآن نے عامی بندے کو یہ کہا ہو کہ ان تقلدہ مذہبا من المذاہب الاربع؟ نبی پاک علیہ السلام کا کون سا فرمان ہے؟ چاہے وہ ضعیف حدیث ہو، موضوع حدیث ہو، منکر حدیث ہو، کیا یاد کرو گے کہ 2024 میں بھی حاتم طائی ہے؟ میں نے آپ کو اتنی بڑی پیشکش کر دی، حدیث پیش کرو، ضعیف ہو، موضوع ہو، منکر ہو، ضعیف جداً روایت پیش کر دو کہ نبی کریم علیہ السلام نے عامی بندے کو یہ کہا ہو ان تقلدہ مذہبا من المذاہب الاربع۔ ہم کل ہی اپنی عوام کو کہیں گے آؤ اہل حدیث مولویوں کے مقلد ہو جاؤ۔ اللہ اللہ دے خیر صلی اللہ۔ جب بات بلا دلیل ہے، اللہ اکبر، تو ہم صالح الفوزان کی بات بھی نہیں مانتے۔ اور یہ کوئی ہاں جی، یہ 2024 میں پہلا بندہ نہیں ہوں، ہاں جی، یا دنیا یا اسلام کی تاریخ میں پہلا بندہ نہیں ہوں کہ یہ بات کر رہا ہوں۔ سن لو، ائمہ اربع میں سے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ اکبر، امام مدینہ ہیں۔ انہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر تعلیم و تعلم کیا، درس و تدریس کیا۔ وہ نبی رحمت علیہ السلام کی قبر انور اور قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، دنیا کے ہر بندے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، دنیا کے ہر بندے کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اشارہ کر کے کہتے سوائے ایک صاحب قبر کے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو بھائی، جناب نبی کریم علیہ السلام ہی ایسی ہستی ہیں کہ جن کی ہر بات کو لیا جائے گا اور کسی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم صالح الفوزان کی بات بھی اس موضوع میں نہیں مانتے ان تقلدہ مذہبا من المذاہب الاربع، کہ عامی کو مذاہب اربع میں سے ایک معین مذہب کی تقلید کرنی پڑے گی۔ ہم نہیں مانتے جب تک کہ اس بات پر کوئی بھی شیخ اور کوئی بھی بزرگ قرآن کی آیت نہیں پڑھتا یا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں پڑھ دیتا۔ تو یا تو ہمیں غیر مقلد کہنا چھوڑ دو، ہاں جی، یا پھر جو ہے وہ ہماری بات تسلیم کر لو۔ اور پہلا پوائنٹ کہ اپنے علماء حضرات سے، مفتیان سے، شیوخ سے، متکلمین اسلام جو بنے کھڑے ہیں، انہیں کہہ دو کہ وہ اعلان کریں آج کے بعد ہم غیر مقلد ہیں، پھر ہم بھی کچھ تھوڑی بہت سوچ و بچار کر لیں گے مفتی تقی عثمانی صاحب سے، ہاں جی، اور دیگر جو بڑے بڑے شیوخ اور علامہ اور مولانا موجود ہیں، ان سے یہ کہلواؤ کہ جی فضیلت الشیخ صالح الفوزان کے فتوے کے مطابق آج کے بعد ہم غیر مقلد ہیں۔ تو جب یہ ہو جائے پھر ہمارے پاس آ جانا، آتے ہوئے کوک پیپسی خود ہی لیتے آنا،
تو ہم مل بیٹھ کر پی بھی لیں گے اور سوچنے کو سوچ بھی لیں گے کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا لائے عمل اختیار کرنا ہوگا۔ فی الحال تو خود آپ کے لیے سوچنے کا اور شرم حاصل کرنے کا مقام ہے۔ جب ہم غیر مقلد ہیں تو بلا دلیل ہم صالح الفوزان کی بات بھی نہیں مانتے اور